الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن خلاصہ کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو تم شرک سے بچو، کیونکہ یہ شرک ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ چیونٹی جو زمین پہ رینگتی ہے اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، اس کی آواز سے بھی زیادہ کم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اس سے بچے رہو۔ پھر ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، جس چیز چیونٹی سے بھی زیادہ خفی ہے ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے اللہ آپ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم جانتے ہیں، اور آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اور کل قیامت کے دن ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتے سے کہیں گے کہ آج کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دو کہ جس نے دنیا میں کوئی عمل کسی کے لیے کیا تھا اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس نے وہ عمل لوجہ اللہ نہیں کیا تھا بلکہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، اعلان کرو کہ آج وہ اس عمل کا بدلہ جا کے اسی انسان سے لے لے، اللہ اس کا بدلہ عنایت نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ ماعون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ دکھلاوے کی عبادت کرنا یہ عبادت انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور اس عبادت کرنے کا انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی دکھلاوے کی عبادت کرنے والوں کو کہیں گے کہ تم نے دکھانے کے لیے عبادت کی تھی، تم نے یہ کہا تھا کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، لوگوں نے نمازی کہہ دیا، تم نے سخاوت کی تھی اس لیے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا تھا، تم نے نیکی اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں نیک کہیں، اور لوگوں نے تمہیں نیک کہہ دیا تھا، اور آج آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، آج آخرت کے اندر تمہاری ان نیکیوں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے تو ہم خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام کریں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا کھڑے ہونے کا مقصد خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اور اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں
تو خرچ کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اللہ کے ساتھ قریب ہونا مقصد ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو، تو پھر یقیناً ہمارا انفاق فی سبیل اللہ اور ہماری عبادتیں اللہ کے نزدیک وہ منظور اور مقبول ہوں گی، اور اللہ کے نزدیک ہماری وہ عبادتیں مقبولیت پا جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی چیزیں وہ ہیں کہ وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بخل کیا جائے، اور خواہش نفس جس پہ چلا جائے، وہ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ میں بہتر ہوں، اور آدمی مال کمائے اس لیے کہ لوگ اس کو مالدار کہیں، بلکہ وہ مال اس لیے نہ کمائے کہ وہ مال نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرے، تو یہ مال کمانا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ مال ریاکاری اور دکھلاوے کا مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حبیب کی اس امت کو ریاکاری کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت عمر بن خطاب نقل فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری نیت صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس نیت پہ قبولیت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت کے اندر دکھلاوا ہے، ہماری نیت کے اندر ریاکاری ہے، ہماری نیت کے اندر فساد ہے، تو پھر اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ انسان کی جیسی نیت ہے ویسی ہی اس کی مراد ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی اس نیت پہ ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، میرے حبیب کی پوری امت کے انسانوں کو، میرے حبیب کی پوری امت کے ایک ایک فرد کو خالص نیت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے سامنے آنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔